اور پاکستان کی ہسٹری میں ایک واحد ایف آئی آر ہے جو کہ ود ان پیریڈ آف 20 منٹس اپلیکیشن ریسیو ہونے پہ کمپلینٹ ویریفیکیشن ہوئی. انیشیل انکوائری کے بعد جو اس کیس کی مدعیاں ہیں ان کے بیان کے ساتھ ان کے دو گواہان کے بیان ریکارڈ ہوئے جس کا کوئی سمن موجود ہی نہیں ہے. اور اسی 20 منٹ کے اندر 9 ملزمان میں سے 6 ملزمان جو ہے ان کی موجودگی دکھا کے ان کا ورشن بھی ریکارڈ ہو گیا. اور اسی 20 منٹ میں ہی کل شام 7:35 سے لے کر 7:55 تک ود ان اے پیریڈ آف 20 منٹس ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب اور ڈی جی ایف آئی اے کی جو کہ موجودگی ہونا اور ان کی سینکشن ہونا لازمی تھی، اس کے باوجود ایک مقدمہ جو ہے وہ رجسٹر کر دیا گیا. ایک ملزمہ عروب جتوئی اور ان کے خاوند سعد الرحمان جو کہ 17 اگست جن کو گرفتار کیا، ان کے الزامات جو ہیں وہ عروب جتوئی کے یہ ہیں. الزام یہ ہے کہ ریمانڈ کم کرانے کے لیے ہم سے پیسے مانگے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجیں گے، جبکہ ریکارڈ اس کے برعکس ہے کہ 30 دن میں سے 26 دن کا ریمانڈ معزز جج صاحب نے دیا. عروب جتوئی صاحبہ کے خاوند جو ہیں انہوں نے اس جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے اپنی ضمانت دائر کی، وہ ضمانت خارج ہوئی. ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں وہ اس کیس میں چلان کیے گئے بائی دی NCCI. تقریباً 9 افسران کے NCCI کے 9 افسران جن میں انسپیکٹر رینک سے لے کر اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر سے لے کر ایڈیشنل ڈائریکٹر اور بغیر نام لکھے بٹ واضح طور پر مبہم طریقے سے نہیں، ڈائریکٹر NCCI پنجاب اور DG NCCI پنجاب کے خلاف پاکستان کی ون آف دا موسٹ پریمیم انویسٹیگیٹو ایجنسی FIA نے ایک پوری چارج شیٹ پیش کی ہے. اینڈ سو مچ سو اسی FIR میں معزز عدالت جن کے سامنے آج ہم پیش ہوئے ہیں ان کی پروسیڈنگ کا بھی ذکر کر دیا ہے، وچ مینس کہ FIA نے ایک پرائیویٹ کمپلیننٹ اور FIA کی اپنی مدعیت پارشلی، یعنی کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی FIR ہے جو 27 اکتوبر 7:35 پہ FIR بتاتی ہے کہ یہ انکوائری یا اپلیکیشن آئی ہے، انکوائری رجسٹر ہوئی ہے اور 7:55 پہ یہ FIR درج ہو گئی ہے. FIA ایکٹ 1974 FIA کے جو انکوائریز انویسٹیگیشن رولز 2002 ہیں، اس میں اگر 18ویں گریڈ کے افسروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا اختیار ہے وہ ڈائریکٹر جنرل FIA کا ہے. کوئی ایسی سینکشن جو ہے رجسٹریشن آف FIR کی یہاں پہ موجود نہیں ہے. اور پاکستان کی ہسٹری میں ایک واحد FIR ہے جو کہ ود ان پیریڈ آف 20 منٹس اپلیکیشن ریسیو ہونے پہ کمپلینٹ ویریفیکیشن ہوئی. کمپلینٹ ویریفیکیشن کے بعد انیشیل انکوائری ہوئی. انیشیل انکوائری کے بعد جو اس کیس کی مدعیاں ہیں ان کے بیان کے ساتھ ان کے دو گواہان کے بیان ریکارڈ ہوئے جس کا کوئی سمن موجود ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کو ریگولر انکوائری میں کنورٹ کیا اور اسی 20 منٹ کے اندر 9 ملزمان میں سے 6 ملزمان جو ہے ان کی موجودگی دکھا کے ان کا ورشن بھی ریکارڈ ہو گیا. اور اسی 20 منٹ میں ہی کل شام 7:35 سے لے کر 7:55 تک ود ان اے پیریڈ آف 20 منٹس ڈائریکٹر FIA پنجاب اور DG FIA کی جو کہ موجودگی ہونا اور ان کی سینکشن ہونا لازمی تھی، اس کے باوجود ایک مقدمہ جو ہے وہ رجسٹر کر دیا گیا. اب آپ کے سامنے میں بتاتا چلوں کہ ایک بروکن چین آف ایونٹس ہے، یعنی کہ ایک ملزمہ عروب جتوئی اور ان کے خاوند سعد الرحمان جو کہ 17 اگست جن کو گرفتار کیا، ان کے الزامات جو ہیں وہ عروب جتوئی کے یہ ہیں کہ میرے خاوند گرفتار ہیں، اس دوران میرے یعنی کہ ان کے خاوند کے فرنٹ مین اور یہاں پہ ایک شعیب ریاض اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے فرنٹ مین، ان کے درمیان میں کوئی گفتگو ہوئی کہ پیسوں کے لین دین کا تقاضا کیا گیا. ایک یہ کہ ہم آپ کا جسمانی ریمانڈ کم کر دیں گے. اینڈ دا موسٹ اسٹانشنگ فیکٹ از کہ جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کیس میں وہ 30 دن کا جسمانی ریمانڈ قانون میں ہے، جس میں معزز جج صاحب نے پاکستان کی ہسٹری کریٹ کی اس کیس میں کہ ملزم سعد الرحمان کا 26 دن کا ریمانڈ دیا. الزام یہ ہے کہ ریمانڈ کم کرانے کے لیے ہم سے پیسے مانگے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجیں گے، جبکہ ریکارڈ اس کے برعکس ہے کہ 30 دن میں سے 26 دن کا ریمانڈ معزز جج صاحب نے دیا. تو انہوں نے جو اپنے خلاف ہوئی پروسیڈنگ ہے اس میں ریمانڈ کی پروسیڈنگ کو فیس کیا. عروب جتوئی صاحبہ کے خاوند نے عروب جتوئی صاحبہ کے خاوند جو ہیں انہوں نے اس جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے اپنی ضمانت دائر کی، وہ ضمانت خارج ہوئی. ان کے خلاف چلان جمع ہوا. دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں وہ اس کیس میں چلان کیے گئے
بائی دی NCCI, اور جو عروب جتوئی صاحبہ ہیں وہ پری اریسٹ بیل پہ ہیں, اور ان کے خاوند جو ہیں ان کی سیشنز کورٹ سے بھی ضمانت خارج ہو چکی ہے. جہاں میں نے مختلف عدالتی کارروائیوں کا حوالہ دیا, اس میں یہ قانونی بنیاد آپ کے سامنے لے رہا ہوں کہ 2.5 مہینے میں 17 اگست سے لے کر 28 اکتوبر آج کے دن تک, کل شام سے پہلے انہوں نے کسی مقام پہ کسی جگہ پہ کوئی کسی قسم کا کسی شخص سے براہ راست یا بالواسطہ, جہاں پہ ایک چین آف ایونٹس میں وہ فرماتی ہیں کہ میرے خاوند کے ایک دوست ہیں عثمان, جن کا جاننے والا ایک اور ان کا فرنٹ مین ہے سلمان عزیز, ان دونوں کی بات ہوئی لیکن ان دونوں کی بات آگے نہ بڑھ سکی, اور پھر کچھ عرصے کے بعد جس میں کوئی تفصیلات نہیں دی, کالا شاہ کاکو کے قریب جو ہے وہ جو کوٹ عبد المالک ٹول پلازا کے قریب جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ جی ان کے خاوند کے بھائی کی موجودگی میں اور ایک اور کوئی ان کا عبداللہ نامی آدمی ہے جس سے ایک چوتھے فریق نے آ کے پیسے وصول کیے کسی اور دن, جس میں یہ جو تمام کردار میں نے آپ کے سامنے جن کا نام لیا, جو FIR میں تحریر کنندہ جو شکایت لگائی گئی ہے انہوں نے ان کو مینشن کیا, جس میں عدالت میں آج کہا کہ یہ جو تمام کے تمام لوگ FIR میں نامزدگی بطور گواہ کے طور پر رکھے گئے ہیں, ان میں سے کسی ایک کا بیان جو ہے وہ 20 منٹ کے دورانیے میں یا گرفتاری کے بعد FIR درج ہونے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر بیان ریکارڈ کیا. تو FIA کے آفیسرز نے اور ان کی پروسیکیوٹر صاحبہ نے فرینکلی کنسیڈ کیا کہ ایسا کسی قسم کا کوئی مواد, کوئی بیان کسی الزام کی بابت سرے سے ہی عدالت کی فائل پہ موجود نہیں ہے. اور عدالت میں اس FIR کا دوسرا حصہ انتہائی اہم ہے, جہاں پہ FIA نے کہا کہ جی ہم نے 20 منٹ کے اندر ہی یہ انکوائری مکمل کر لی ہے کہ یہ جو NCCI کے افسران ہیں ان لوگوں نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے ماہانہ کال سینٹرز, آن لائن فراڈ, وہ تمام کال سینٹرز, وہ تمام آن لائن فراڈ کے لوگ جن کی بابت یہ انکشاف کیا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے. میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ NCCI میں ریکارڈ کے مطابق ہزاروں انکوائریاں موجود ہیں. اگر آپ نے DG NCCI کے اوپر FIA نے اتنی بڑی چارج شیٹ کر دی ہے اور ڈائریکٹر NCCI پنجاب کے اوپر اتنی چارج شیٹ کر دی ہے, تو آپ جانتے ہیں پاکستان میں ریکارڈ جرنلسٹ, ریکارڈ نمبر آف ڈیجیٹل ایکٹیوسٹ, چاہے وہ یوٹیوبرز ہیں یا وہ چاہے ٹک ٹاک سے ہیں یا وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے یا وہ باضابطہ طور پر پروفیشنلی جو ہے وہ جرنلزم کرتے ہیں, یا وہ لوگ جو کہ کسی مخصوص سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں اور ان کے ساتھ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. پھر FIA نے یہ جو تمام ہمارے آپ کے سامنے دلائل ہیں اس کی تقویت میں یہ FIR درج کر کے چارج شیٹ کر دیا. جس عدالت کے سامنے میں آج پیش ہوا, ان کے سامنے 800 NCCI کے کیسز ہیں. اگر جج صاحب آج اس FIR کو درست مانتے ہیں, 800 انکوائریاں اور ان کے جو چلان جمع ہوئے ہیں صرف ایک عدالت میں, وہ سارے کے سارے متنازعہ کر دیے ہیں پاکستان کی FIA نے. اگر یہ حالات اور واقعات ہیں تو میری رائے میں, جو کہ نہیں ہے, ریکارڈ پہ کوئی نہیں ہے, عدالت نے بار بار استفسار کیا FIA کے افسران سے کہ آپ نے پوری NCCI کی ایجنسی کو چارج شیٹ کر دیا, آپ نے الزام لگایا, انکوائری کے دوران آپ کے سامنے یہ فائنڈنگ آپ نے دی ہے, بتائیں آپ کے پاس اس کا کیا مواد ہے. تو یہاں پہ جو معزز اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب FIA کے تفتیشی افسر ہیں اور جو اسپیشل پروسیکیوٹر صاحب ہیں, انہوں نے عدالت میں واضح کیا کہ ہمارے پاس صفحہ مثل پہ کسی قسم کا کوئی مواد ان الزامات کی بابت یا ثبوت سرے سے ہی موجود نہیں ہے, سرے سے ہی موجود نہیں ہے. تو یہ پاکستان کی ہسٹری کا 2 ایجنسیوں کے درمیان, جو کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ جانتے ہیں کہ NCCI کا ایک سیپریٹ ایکٹ آیا اور کچھ عرصہ پہلے FIA کے افسران ہی جو ہیں ان کو منتقل کیا گیا, جو کہ سائبر کرائم ونگ میں تھے. نئے قانون کے تحت یہ ادارہ بنا. یہ پاکستان کے 2 پروسیکیوٹنگ ایجنسیز, لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں, ان کا اس FIR کے تھرو درجنوں لوگوں کے اوپر جہاں پہ DG NCCI, ڈائریکٹر NCCI تک کہہ دینا کہ جی یہ ہیڈ کوارٹر میں کچھ ڈپٹی ڈائریکٹرز موجود ہیں جو لاہور کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سے اور ان کی پوری نیچے والی چین سے منتلیاں وصول کر کے اپنے احکام بالا تک پہنچاتے ہیں. تو آپ کو بتا دیں چین آف ہائرارکی میں ایڈیشنل ڈائریکٹر کے اوپر صرف 2 ہی لوگ ہیں, ایک ہے ڈائریکٹر NCCI پنجاب اور دوسرا DG NCCI پنجاب. اگر آپ نے ان FIA کے الزامات کو مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے
NCCI بطور ایجنسی کا مکمل طور پر وجود پاکستان میں غیر مؤثر کر دیا. اور میرے خیال میں FIA کو جو یہ تفتیش کرتے وقت، تحقیق کرتے وقت، اور میں یہ آنریبل جج صاحب کی آپ کے سامنے آبزرویشن پیش کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ FIA کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اتنے بڑے بڑے سنگین الزامات، اتنے بڑے بڑے دعوے آپ لوگوں نے کروڑوں روپوں کے جو ہیں وہ چین آف ہائرارکی سے متعلقہ کر دیے ہیں،